لاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ایک ایسے عظیم مقرر کو کہ جو ماشاءاللہ فصاحت و بلاغت کے شہسوار ہیں، جن کی تقریر کے چرچے ہمارے علاقے اور دیہات تک ہی موجود نہیں بلکہ دور دراز تک جن کی تقریر کے چرچے اور بیان کا جو ہے ڈنکا ہے، اور ماشاءاللہ جن کی آواز میں قوم کا اضطراب اور درد ہے، جن کی آواز میں قوم کا درد پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا ہے، وقت پر وہ شعلہ ہے، وقت پر وہ شبنم ہے، جن سے میری مراد جامعہ مدارالعلوم سہارنپور کے ہی موقر استاد تخصص فی الحدیث کے ایک موقر استاد جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب، میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے بیان سے ہم سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ کوئی گھڑی تو مل رہی ہے جس کا ٹائم پتہ لگ رہا ہے کتنی دیر مطلب گھڑی بھی ہونی چاہیے ایک سال میں، ہاں سال میں پوری مسجد میں۔ بسم اللہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اولاً تو ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، کہنا، سننا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اور عمل کی نیت سے۔ آج کل بے نیتی عام ہو رہی ہے، بدنیتی سے زیادہ بے نیتی عام ہے۔ ہم بڑے سے بڑا عمل کرتے ہیں جس میں ہمارا وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے، لیکن نیت کچھ ہوتی ہی نہیں۔ اگر نیت کچھ نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب جبھی ملے گا جب ہماری نیت ہو اور نیت بھی صحیح ہو۔ تو آپ اپنا یہ سردی کا وقت، آرام کا وقت، سونے کا وقت یہاں لگا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کا یہ بیٹھنا اور کہنے والوں کا کہنا یہ ضائع نہ جانا چاہیے، بلکہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ ہم نیت کریں کہ ہمارا یہ سب عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو کچھ ہم سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو۔ ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، ہر ایمان والا کہتا ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس محبت کو جانچنے کے لیے معیار اور کسوٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو قرار دیا ہے۔ جو آدمی بھی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا یہ دعویٰ محبت سچا ہے یا جھوٹا، تو اپنے آپ کو اس کسوٹی پر اور اس معیار پر اتار کر دیکھ لے کہ کھرا اتر رہا ہے یا کھوٹا۔ اگر وہ اس کسوٹی میں کھرا اتر رہا ہے تو دعویٰ محبت میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص کسی سے کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بیٹا باپ سے ہی کہتا ہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب ابا جان اس کی محبت کا امتحان لینے کے لیے کہیں کہ بیٹا اگر تجھے واقعی میرے سے محبت ہے تو تو فلاں کام کر دے۔ اب اگر وہ بیٹا اس کام کو کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو تب تو وہ اپنے دعویٰ محبت میں سچا سمجھا جائے گا۔ اور اگر وہ بیٹا یہ کہنے لگے کہ ابا جان محبت تو آپ سے بہت ہے، لیکن میں آپ کے کہنے سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر ظاہر ہے پوری
پوری دنیا اس کو اس کے دعوی محبت میں جھوٹا کہے گی۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی ہدایات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر آپ کی سنتیں ہیں اور ہماری زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، تب تو ہم اپنے دعوی محبت میں سچے ہیں، ورنہ پھر ہمارا دعوی محبت سچا نہیں ہوگا۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام کا بھی اعلان فرما رہے ہیں کہ جو میرے نبی کا اتباع کرے گا میں اسے 2 انعام دوں گا۔ ایک انعام یہ کہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اس کی زندگی کو محفوظ بنا دوں گا، گناہوں سے توبہ کی توفیق اس کو ملے گی، گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے اپنی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز، ایک بڑا انعام اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں، یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا تو اللہ اسے اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیں گے۔ اور آپ خود ہی سوچئے کہ جو اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن گیا تو اسے کہاں پریشانی آ سکتی ہے، اس کا کون سا کام رک سکتا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اس کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ، تم یہ بات تو سن رہے تو ناقدری ہے، اپنی باتوں میں لگ رہے ہو، اللہ رسول کی باتوں کو عجیب، یہ تو توہین ہے ایک طرح سے، یہ کیسا پروگرام؟ یہاں جو بیٹھے ہو یہ بات سنو، تو اللہ کے نبی کی بات جو آپ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی، اور وہ جو کہ تو محفوظ ہے، اور اللہ کے بندوں نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کھپائی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو سنیے، موبائل بند کیجیے اپنے، سال میں ایک موقع ہی آتا ہے۔ ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ آپ نے دیکھ لیا اللہ کیوں محبت فرمائیں گے، کب محبت فرمائیں گے؟ جب بندہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق بنائے گا، سنتوں کے مطابق بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ، جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے، وہ محبت کر رہے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، فلاں بندے نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر زمین میں بھی اس کے لیے محبت اور اس کے لیے چاہت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتے ہیں، ان کا پھر ہر کام بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی آدمی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہے،
मनमानी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह को नाराज करता है, तो अल्लाह ताला फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील, फला बंदे से मैं नाराज हूँ, तुम भी उससे नाराज हो जाओ। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे नाराज हो जाते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में ऐलान फरमाते हैं, ऐ आसमान वालों, फला बंदा अल्लाह का मबगूज है, वो अल्लाह के नाफरमानी कर रहा है, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला है, सरकशी पर उतरा हुआ है, बाज नहीं आ रहा है, तुम अल्लाह उससे नाराज है, तुम सब भी उससे नाराज हो जाओ। आसमान वाले उससे नाराज हो जाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया, फतूज़अु लहुल बग़ज़ाउ फिल अर्द, फिर जमीन में भी उसके लिए नफरत ही नफरत रख दी जाती है, फिर उसका हर काम बिगड़ता चला जाता है। जाहिर में पैसे आते नजर आते हैं, पैसे आ रहे हैं, माल आ रहा है, लेकिन चैन और सुकून नसीब नहीं होता। चैन और सुकून नसीब होगा अपने मौला को राजी करके, अल्लाह को राजी करके और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर ही चैन और सुकून नसीब होगा। बड़े बड़े गुनाह जो इस वक्त आम हो रहे हैं, उनको छोड़ना बहुत जरूरी है, इंतहाई खतरनाक है उन गुनाहों में मुब्तला होना। तिरमिज़ी शरीफ में जिल्द तानी में एक रिवायत है जिसके रावी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अजीब गरीब रिवायत है, घंटों बयान किया जा सकता है उस रिवायत को लेकर, इतना मौका नहीं है, इतना वक्त नहीं है, और हजरात मुकर्रिरीन मौजूद हैं, वो आपको दीन की नसीहतें फरमाएंगे, लेकिन मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ चंद मिनटों में। आप और हम इस नीयत से कह लें और सुन लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के अंदर जो बुराई, जो बड़े बड़े गुनाह बतलाए हैं उम्मत को, हम उन गुनाहों से बचेंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे। पूरी दुनिया का नक्शा खींचा 1400 साल पहले जो आज हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फ़अलत उम्मती 15 ख़स्लतन हल्ल बिहल बलाउ, कि जब मेरी उम्मत 15 बुराइयों में मुब्तला हो जाएगी और इन बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस हो जाएगी, तो फिर इस उम्मत की खैर नहीं। इस उम्मत पर बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे आएगी लगातार कि जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने लगातार गिरते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसी तरह उम्मत का हाल हो जाएगा, एक परेशानी ख़त्म नहीं होगी, दूसरी परेशानी, दूसरी ख़त्म नहीं हुई, तीसरी, तीसरी ख़त्म नहीं हुई, चौथी। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब ये जुमला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुना तो फ़ौरन अर्ज़ किया, सवाल किया, क़ीला वमा हिया या रसूल अल्लाह। सहाबा के जहन में बात आई, हम उन बड़ी बड़ी बुराइयों से, बड़े बड़े गुनाहों से वाकिफ़ हो जाए ताकि अपने आप को भी उनसे बचा ले और बाद में आने वाले हजरात तक भी हम उनको पहुँचाए, वो भी उन गुनाहों से बचे। लिहाजा हम इस हदीस शरीफ को इस नीयत से सुन ले कि हम अपने गिरेबान में झाँकर देखेंगे, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। इस हदीस शरीफ में जो बुराइयां बयान की गई है उनमें से जो बुराइयां हमारे अंदर नहीं है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इन बुराइयों से हम बचे हुए हैं, और जो बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती है उनको अपने से दूर करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुवलन, जब सहाबा ने मालूम किया, वमा हिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो बड़े बड़े गुनाह जो मुसीबत के असबाब बनते हैं वो क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब माल गनीमत को लोग अपना निजी माल समझने लगेंगे तो फिर इस उम्मत पर मुसीबतें और परेशानियाँ आएंगी। माल गनीमत वो माल कहलाता है जो जिहाद में मुसलमानों को हासिल हो, उसके मुस्तकिल मसाइल हैं,
تقسیم سے پہلے کسی کے لیے لینا جائز نہیں. کوئی آدمی تقسیم سے پہلے اس کو لے لے تو یہ سخت گناہ ہے. اور دوسرا ارشاد فرمایا وَكَانَ الْمَغْنَمُ وَكَانَ الْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ مال غنیمت میں خیانت کرنے لگیں گے اور مال امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، تو پھر اس امت کی خیر نہیں، مصیبتیں اور پریشانی آئے گی. اب اس کو ذرا سا ہم سوچ لیں، دیکھ لیں کہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے، امانت میں خیانت کس قدر ہے. امانت میں خیانت کا اتنا لمبا باب ہے کہ اگر اس پر آدمی بیان کرے تو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے، گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے. ہمارے معاشرے کا کیا حال بن چکا ہے، کسی سے کوئی چیز لی ہے تو لیتے وقت حالت اور ہوتی ہے، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو تب اپنے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ادھار پیسے لے لیے، وعدے پہ وعدہ، دینے کا نام نہیں. کسی کی کوئی چیز ہے اپنے پاس امانت، اس میں خیانت، وقت پر اس کو واپس نہ کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. آج امت کے اندر اگر امانت داری آ جائے تو پھر اس امت کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد آئے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. ایسے واقعات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے، صحابہ کو واقعات سنا کر ان کی ذہن سازی کرتے. بخاری شریف میں تقریباً 7 مقام پر ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جسے کچھ قرض کی ضرورت پیش آئی. وہ قرض لینے کے لیے دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بستی آباد تھی، وہاں پہنچا اور وہاں ایک شخص سے جا کر ملاقات کی. اس نے کہا کہ مجھے 1000 اشرفیہ آپ دے دیجیے. اس وقت لاکھوں روپے بنتے ہیں، کئی لاکھ روپے کی سونے کا سکہ ہوتا ہے اشرفی، کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جائے. اس نے کہا کہ بھائی 1000 اشرفیہ تو دے دوں گا لیکن کوئی گواہ لاؤ. یہ شخص کہنے لگا میرا گواہ اللہ. پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن لاؤ. اس نے کہا کہ ضامن بھی میرا اللہ ہے. اس نے 1000 اشرفیہ اللہ کا نام سن کر حوالے کر دیا. وقت مقرر ہو گیا، یہ شخص لے کر آ گیا. اس نے اپنی ضرورت پوری کی. جب وہ مقررہ وقت آیا تو 1000 اشرفیوں کا انتظام کر کے دریا کے کنارے پر یہ پہنچا، لیکن دیکھتا کیا ہے کہ وہاں کوئی کشتی موجود نہیں جس کے ذریعے سے اس قرض خواہ کے پاس پہنچا جا سکے. بڑا پریشان ہوا کہ وعدہ خلافی ہوگی. اسے ایک لکڑی نظر آئی. بخاری شریف میں ویسے بھی بات سنا رہا کسی کی، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، واقعہ ہے، ویسے نہیں ہے. اہتمام سے سننا چاہیے، عمل کی نیت سے. وہ لکڑی اس نے اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کو چیرا. چیرنے کے بعد وہ اشرفیوں کی تھیلی لکڑی کے اندر رکھ دی اور سمندر کے حوالے کہہ کر سمندر کے حوالے کر دی کہ اے دریا، اے سمندر، وقت پر قرض کی ادائیگی میں تو حائل اور رکاوٹ بنا ہے. اب تیری ذمہ داری ہے، تو اللہ کے نام سے چلتا ہے کہ اس تھیلی کو اس قرض کے اس کے مالک تک پہنچا دے. چنانچہ ادھر وہ شخص بھی انتظار کر کے آ گیا. اس نے دیکھا کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے، کوئی انسان نہیں آ رہا ہے، البتہ ایک لکڑی آ رہی ہے. تو لکڑی اس نیت سے اٹھا لی کہ یہ لکڑی جلانے کے کام آ جائے گی. لکڑی لے کر گیا، دیکھا گیا کہ اس میں سے ایک تھیلی نکلی اشرفی. ایک اشرفیوں کی تھیلی نکلی اور ایک پرچی نکلی. تو آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھایا کہ اگر انسان امانت دار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندر کو اور سوکھی لکڑی کو بھی اس کے تابع بنا دیتا ہے. اگر ہم امانت دار بنے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
والزکات مغرمن، کہ جب لوگ زکات کو تاوان اور ڈانٹ سمجھ کر ادا کریں گے تو پھر اس امت پر پریشانی آئے گی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ خود غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو زکات ادا ہی نہیں کرتا، حالانکہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے ہی زکات بھی فرض ہے۔ اور جو ادا کرنے والے ہیں ان کا حال بھی کیا ہے؟ وہ سفیروں کو لائنوں میں لگاتے ہیں، ان کا وقت مقرر ہوتا ہے اور پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں سفیر کو دیکھ کر، اور ان کا حال بھی ہوتا ہے کہ اپنے جہاں تعلقات ہیں بس وہاں پہنچا رہے ہیں، ضرورت مندوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو زکات ادا کرے خوش دلی کے ساتھ، اور یہ سمجھے کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد میں جاتا ہوں، تو اسی طریقے سے زکات کو ادا کرنا مدارس میں پہنچ کر یہ خود ہماری ذمہ داری ہے۔ زکات وصول کرنے والے مدرسین، سفراء اکرام ہمارے پاس آ گئے تو ہم ان کا احسان سمجھیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، پیشانی میں بل نہ پڑنے چاہیے ان کو دیکھ کر، ورنہ پھر مصیبت اور پریشانی آئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، صرف ترجمہ کر دیتا ہوں روایت کا، بس آپ تو یہ دیکھتے جائیے کہ ان میں سے جو برائی ہمارے اندر ہے اس برائی کو اپنے سے دور کرے، اور جو نہیں ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ بیوی کی تو بات مانیں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے تو پھر امت کی خیر نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ آدمی بیوی کی تو ہر بات مانے، جائز نہ جائز، صحیح غلط کچھ دیکھے بغیر، اور ماں کی نافرمانی کرے بات بات میں، تو پھر اس امت پر مصیبت اور پریشانی آئے گی۔ دیکھ لیجئے یہ زمانہ چل رہا ہے، ہر ایک کا حق شریعت میں متعین ہے، اور ہر ایک کی ایک حد ہے، بیوی کا حق ادا کرے، بیوی کی وجہ سے ماں کا حق ضائع نہ کرے، اور ماں کی وجہ سے بیوی کا حق ضائع نہ کرے، بلکہ دونوں کو ان کے حقوق دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں ہوگا، تو پھر اس امت پر تباہی اور بربادی آئے گی۔ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، باپ محنت کر کے، مزدوری کر کے بیٹے کو قابل بناتا ہے، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، ڈاکٹر بنایا، لیکن جب باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو باپ کو باپ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، دوستوں کی خوب آؤ بھگت کرتا ہے، اور بوڑھے باپ کو دیکھ کر اس کی پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں۔ ایسے خوب واقعات ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے علاقے میں بھی، آپ کے گاؤں میں بھی، دوسرے گاؤں میں بھی، بار کئی جگہوں سے سننے میں آتا ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ ان کا بیٹا پروفیسر ہے، لیکن باپ سے کبھی سالوں سال گزر جاتا ہے، کلام نہیں کرتا، کسی بھائی بہن کی خبر نہیں لیتا۔ ایسے حالات موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس بچے کو پکا سچا مسلمان اور دیندار نہیں بنایا۔ اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ تو آپ کچھ بھی بنائیں، کوئی منع نہیں کرتا، ماسٹر بنائے، ڈاکٹر بنائے، پائلٹ بنائے، پروفیسر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن سب سے پہلے اسے پکا سچا مسلمان بنائے۔ اگر پکا سچا مسلمان آپ نے نہیں بنایا، اسے دینی تعلیم نہیں دی، تو یاد رکھیے بڑھاپے میں خون کے آنسو رونے پڑے، پھر آپ پچھتائیں گے کہ میں نے اپنی دولت سب اس پر برباد کر دی، اور یہ آج مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں کے اندر خوب شور و گل ہونے لگے گا اور دنیاوی باتیں ہونے لگے گی، تو پھر امت کی خیر نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم دنیا کی باتیں سب مسجدوں میں کرتے رہتے ہیں، مسجدوں کا کوئی ادب احترام نہیں، چغلی، غیبت، امام کی مخالفت اور فلا کی یہ سب باتیں مسجدوں میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے، اسے اپنے سے دور کرنا چاہیے، اور مسجد کا ادب احترام۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ،
کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ قوم کے لیڈر وہ رذیل، کمینے، بے عقل، بے علم لوگ بن جائیں گے تو پھر اس امت کی خیر نہیں ہے۔ یہی حال ہو رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ کہ ایسا زمانہ آ جائے گا شرابیں خوب پی جائیں گی، نشے خوب کیے جائیں گے تو پھر اس امت پر تباہی اور بربادی آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اتنا نشہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا جتنا نشے کا مرض اس وقت چل رہا ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، تو وہ صرف انہی کو نہیں تھی، ان صحابی کو، بلکہ ان کے واسطے سے پوری امت کو تھی۔ آپ ان کو غور سے سن لیں، تینوں باتیں بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا بس ان 3 باتوں کو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، آپ انہیں غور سے سن لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ بڑے عجیب غریب انداز میں اس طرح کے الفاظ بہت کم مواقع پر ملتے ہیں۔ فرمایا ابو الدرداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ تو آج ہمارا بھی ایمان اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے ہمیں جلا دیا جائے، چاہے ہمیں کاٹ دیا جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہماری پوری مال و دولت ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن ہم شرک کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ ہم ایمان پر ہیں، ایمان پر رہیں گے انشاءاللہ آخری دم تک۔ کچھ بھی لٹ جائے لٹ جائے۔ اور اپنے اولاد کا بھی یہ ذہن بنائیں، اپنے اولاد کو بتلائیں ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے۔ میں نے خود سنا 2 دن پہلے ایک بچی، جیسا کہ حضرت عرض کر رہے تھے موبائل کا دور ہے، موبائل میں سنتے ہیں، 2-2.5 سال کی بچی ہوگی، 3 سال کی، کہہ رہی تھی جے شری رام جے شری رام، اللہ، موبائل میں سنتے ہیں۔ تو بچوں کی اس بات پر ہنسے نہیں، اسے تنبیہ کرے فوراً۔ یہ نہیں کہ جے شری رام وہ اپنی معصوم سی زبان سے کہہ رہی ہے آپ ہنس کر ٹال دیں، نہیں، فوراً اسے تنبیہ کریں۔ اس کے دل کی تختی پر یہ لکھا نہ جائے کہ یہ شرکیہ کلمہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ہمارا تو یہی ہے کہ شرک نہیں کریں، ان الشرک لظلم عظیم، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الدرداء فرض نماز نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، فرض نماز نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، وہ تو صحابی تھے، وہ کہاں چھوڑتے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائے وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، شراب نہ پینا، نشہ نہ کرنا، یہ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے، شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، پھر اچھے برے کی اسے کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، بتلایا کہ دیکھو یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ ایک شخص کو ایک عورت نے بلایا، خوبصورت عورت نے، اور اس عورت نے اسے کہا کہ دیکھ تجھے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو اس نوجوان لڑکے کو قتل کر دے، یا تو یہ شراب کا پیالہ پی لے، یا تو میرے ساتھ بدکاری کر لے۔ اگر تو ان تینوں کاموں میں سے کسی ایک کام کو نہیں کرے گا تو میں تجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گی۔ تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے یہ سوچا
کہ قتل کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور زنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آسان سا اس نے سمجھا شراب پینے کو، اور اس نے اسے آسان سمجھ کر شراب کا پیالہ پی لیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب شراب پی عقل زائل، اس نے اس کے بعد بدکاری بھی کی، اور اس نے اس کے بعد اس نوجوان لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ شراب، یہ نشہ، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس برائی میں جب بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی برا کام وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں ٹہلو، جائز غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سفن بندہ عاجز کی رہے یار، اللہ کو اس کی حقیقت پر نہ بھولو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا